الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب تعالیٰ ہر کسی کو معاف فرما دے گا سوائے مشرک کو۔ ان اللہ لا یغفر، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اب مشرک کو کیوں معاف نہیں کر رہا رب؟ اس کی مفسرین نے اور محدثین نے جو وجوہات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے علاوہ اور جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے کسی مخلوق کو اتنا اہمیت نہیں دی۔ انسان کو سب سے زیادہ جتنی بھی مخلوقات ہے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا صرف اپنی عبادت کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن اور انسان میری عبادت کرے، اور عبادت دو ہے عبادت کے رکن، ایک حقوق اللہ ہے دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ اور اس کے رسول کا حق، اور حقوق العباد بندوں کا حق۔ حقوق اللہ میں جو سب سے اول چیز ہے وہ توحید ہے۔ بندہ مسلمان تب ہوگا جب وہ پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کو پڑھے، لا الہ الا اللہ پر عمل کرے۔ اگر وہ سارے دنیا کے بھلائی کے کام کرتا ہے، دنیا کے اندر ساری اچھائی کے کام کرتا ہے، نیک ہے، کبھی کسی سے اس کو تکلیف نہیں پہنچی یا کسی کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن وہ لا الہ الا اللہ اس نے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار اس نے نہیں کیا، تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی مثال پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے چچا، آپ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے۔ جب مشرکین مکہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تو وہ کھڑے ہو جاتے، خبردار جس نے میرے بھتیجوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، میرا بھتیجا سچا ہے، میرے بھتیجے کا دین بھی سچا ہے، میرا بھتیجا جو دین لے کر کے آیا ہے یہ حق دین لے کر کے آیا ہے، اور صرف ایمان کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ اگر میں ایمان لے کر کے آؤں گا تو مکہ والے یہ سوچیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہو کر کے ڈر گیا، بھتیجے کے سامنے بیٹھے گا، انا کی وجہ سے اسلام نہیں لے کے آئے۔ باقی سارے نیک کام تھے، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی، تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں پڑھ لیں تو میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کروں گا، سفارش کروں گا۔ نہیں پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جو ہلکا عذاب ہے آپ علیہ السلام کے چچا کو دیا جائے گا، اور وہ ہلکا عذاب اس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جو ان کی آگ کے جوتوں کی ان کی حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے سر سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ شرک ہے کیا؟ ایسی عبادات، ایسا عمل جو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اس کا شریک بنا دیں۔ اولاد دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، لیکن ہم کسی اور سے مانگے۔ رزق دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، ہم کسی اور سے مانگے۔ یہ دنیا کے معاملات اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، ہم کسی اور پر یہ انحصار کر کے بیٹھ جائیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، جو چیز میرے اختیار میں ہے وہ مجھ سے مانگو۔ فرمایا کہ اگر آپ کو ایک جوتی کا تسمہ چاہیے، کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے۔ ایک نمک کی چٹکی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گویا یہ حدیث بیان کر کے پوری کائنات کو جمع کر کے رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مانگنی ہے مانگو، رب سے دینے والی ذات رب کی ہے۔ وسیلہ کون بنائے گا؟ اللہ رب العالمین بنائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو تمہیں پوری کائنات مل کر کے دنیا کا ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو پوری کائنات مل کر کے آپ کو دنیا کا ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ یہ کائنات رب کے اختیار میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آج یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کرسچن ہو، دنیا کے جتنا بھی ادیان ہے، جتنا بھی مذاہب ہے، سب کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے، ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک طرفہ تھا، یک طرفہ، اللہ کو ایک ماننے والا تھا۔ اس نے اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو مانتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی سنتوں کو مانا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی خاطر تو بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، ان کے معبودوں کو توڑا، ان کے خداؤں کو توڑا، اور انہوں نے اپنی طرف سے اتنا ایک دردناک قسم کا کہا کہ ہم اس کو سزا دیں گے، تاکہ کوئی ایسا سوچے بھی نہ کہ ہمارے خداؤں کو جن کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی کرنے کا کوئی سوچے بھی نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا، فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے، کیوں؟ اس نے میری توحید کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کی دعوت کا مقصد یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وجہ سے، کیونکہ کائنات کا مالک میں ہوں، کائنات کا خالق میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، دنیا کی ساری بھلائیاں اچھائیاں میرے ہاتھ میں ہیں، دنیا کی ساری برائیاں میرے ہاتھ میں ہیں، دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچے یا شر پہنچے یا اچھائی پہنچے میری طرف سے پہنچتی ہے، تو مجھ سے اچھائی طلب کرو، مجھ سے ہر چیز مانگو۔ اگر تم کسی اور سے مانگو گے تو پھر میں آپ کو جو شرک کرے گا میں اسے نہیں بخشوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے مشرک کو بڑی سزا دی ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں میں بخش دوں۔ تو اللہ رب العالمین شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔